نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالدنيا صفحة من صفحات الكون الكثيرة تو دنیا ایک صفحہ ہے، ایک پیج ہے کائنات کے بہت سے صفحات میں سے، پیجز میں سے۔ یہ صرف ایک ورقہ ہے جو اس گلوب پہ کھلا ہے، اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں اور بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا ہمیں علم نہیں۔ اصل میں یہ چیپٹر جو ہے وہ ایمان بالغیب پر ہے، غیب کی بات ہو رہی ہے۔ والآخرۃ حلقۃ فی سلسلۃ النشأۃ، اور آخرت ایک حلقہ، ایک کڑی ہے، جیسے چین ہوتی ہے نا زنجیر، تو اس کے اندر حلقات ہوتے ہیں، رنگز ہوتے ہیں، سرکلز ہوتے ہیں۔ فی سلسلۃ النشأۃ، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، نشأ کہتے ہیں گروتھ کو، ڈیولپمنٹ کو یا پیدائش کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کی ایک چین ہے، بہت ساری ہیں، ان میں سے بہت سے اس زنجیر کے یا اس سلسلے کے بہت سی کڑیاں ہیں جن میں سے آخرت بھی ایک کڑی ہے۔ وصفحۃ اخری من الوجود، اور کائنات کا ایک اور صفحہ ہے۔ والذین لا یدرکون حکمت النشأۃ، اور وہ لوگ جو دوبارہ پیدا ہونے کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ ولا یعلمون صفحات الوجود، اور وجود کے صفحات یا کائنات کے صفحات کو نہیں جانتے۔ یغفلون عن الآخرہ، وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ ولا یحسبون حسابها، اور وہ اس کا حساب نہیں رکھتے۔ ولا یعرفون، اور وہ جانتے نہیں، انہا صفحۃ فی کتاب الوجود، کہ وہ وجود یا ایگزسٹنس کی کتاب کا ایک صفحہ ہے۔ ونقطۃ فی خط سیر الوجود لا بد ان یمر بها الانسان، اور اس انسان کے چلنے کے یا جو خط ہے یا جو رستہ ہے اس میں ایک نقطہ ہے جس سے انسان کو ضرور گزرنا ہے۔ والغفلۃ عن الآخرۃ، اور آخرت کے بارے میں غفلت، تجعل کل المقاییس والموازین والافکار والاعمال تختل عند ہؤلاء الغافلین۔ آخرت کے بارے میں جو غفلت ہے وہ ہر قسم کے پیمانوں، مقاییس مقیاس سے ہے، موازین میزان سے ہے، ہر طرح کے میزان، افکار اور اعمال کے اندر خلل پیدا کر دیتی ہے ان غافل لوگوں کے۔ فلا یملکون تصور الحیات واحداثها وقیمها تصورا صحیحا، تو وہ مالک نہیں ہوتے زندگی کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، اور اس کے جو واقعات ہیں اور اس کے جو ویلیوز ہیں ان کے بارے میں صحیح تصور نہیں رکھتے۔ یعنی جو لوگ آخرت کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں سمجھتے، پھر وہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھ سکتے۔ مثلا ہم لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم جس بھی چیز پر نظر رکھتے ہیں، جو بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہاں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے، کچھ بھی، تو ان سب چیزوں میں ہمارے پیش نظر آخرت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ صرف دنیا کو جانتے ہیں، آخرت کو جانتے ہی نہیں، تو وہ ہر چیز کو پھر ایک مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ مثلاً ان کے لیے بچے ایک وبال جان ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے بچے ایک نعمت ہو سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری آخرت کے لیے نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ ان کے نزدیک کسی کو اپنے مال میں شریک کرنا جو ہے یا تو ناموری کا ذریعہ ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ کیوں کریں ہم، لیکن ہمارے نزدیک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی پر بھی خرچ کریں گے تو اس سے کئی گنا بڑھا کر وہ مال ہمیں واپس ملے گا۔ یعنی دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بہترین انویسٹمنٹ ہے، اگر ہمارے پاس رہے گا تو وہ کم ہی رہے گا۔ اللہ کے لیے بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی دکھاوے کے اور بغیر کسی احسان جتائے اگر وہ کسی پر بھی خرچ کر دیا تو وہ 10 گنا تو اس کا اجر ہے ہی، 700 گنا۔ وہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل،
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور وہ 700 بن جائے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو پھر ہمارا مال و دولت کے بارے میں نظریہ، ہمارا اپنے وقت کے استعمال کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، کسی کا حق دینے کے بارے میں، ہر چیز بدل جاتی ہے. پرسپیکٹو بھی چینج ہو جاتا ہے. جو ہمیں نہیں دیتا ہم اس کو بھی دینے کو تیار ہیں. جہاں سے ہمیں حق نہیں ملتا ہم ٹٹ فار ٹیٹ نہیں، ہم اللہ کی خاطر اس کا حق اس کو دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے. اور پھر اس کا رونا بھی نہیں روتے، اس کا شکوہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک دن اس کا حساب لازمی طور پر ہوگا اور اس کی جزا یا جس نے ظلم کیا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی. تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہو نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں. نہ وہ سارے بدلے لینے پاسبل ہے، نہ صحیح اور غلط کا فرق کرنا پاسبل ہے. تو ایک مومن پھر ان حالات میں جہاں بہت سی ناانصافیاں ہوں، بہت سی زیادتیاں ہوں، جھوٹے الزامات ہوں، کیسے چین کی نیند سو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کل ایک دن آنے والا ہے جس کا نام ہی بدلے کا دن ہے. تو اس دن سب کچھ کھل جائے گا اور سب مل جائے گا، تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جس کو یہ نہیں پتا اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور جس کا شعوری ایمان نہیں، پھر وہ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر سوائے پریشان ہونے کے اور کچھ نہیں کرتا، اور وہ صرف ان پریشانیوں میں ہی اپنا وقت گزار دیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَيَظَلُّ عِلْمُهُمْ بِهَا ظَاهِرًا سَطْحِيًّا نَاقِصًا، ان کا علم ظاہری ہوتا ہے، سطحی ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. لِأَنَّ حِسَابَ الْآخِرَةِ فِي نَظَرِ الْإِنسَانِ، کیونکہ آخرت کا حساب انسان کی نظر میں يُغَيِّرُ نَظَرَتَهُ لِكُلِّ مَا يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، اس زمین پر جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اس سب کے بارے میں اس کا نظریہ تبدیل کر دیتا ہے. ایک مومن جو ہے وہ ہر واقعے کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے دیکھتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر آئے ہیں تو اگر دنیا نظر میں تھی تو اور بات ہے، اور اگر آخرت نظر میں تھی تو بالکل اور. پھر وہ چاہے آپ سفر سے تھکے ہوئے ہوں، چاہے کچھ ہوں، وہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. میں کل ہی آئی ہوں کینیڈا سے، 13 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور الحمدللہ جب سے میں ایئرپورٹ سے نکلی ہوں مسلسل کچھ نہ کچھ کر ہی رہی تھی. رات پھر سوئے ہیں، میری دن تھے تو وہ پوری نیند تو نہیں آتی، لیکن صبح دوبارہ اٹھ کے الحمدللہ پھر اسی طرح اپنے کام کاج شروع کر دیے. تو یہ کیا چیز اسٹرینتھ دیتی ہے، کیا چیز قوت دیتی ہے؟ جب پتہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جب انسان مسافر ہوتا ہے، مجھے پتا میں یہاں سفر میں ہوں اور تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہے، تو میکسیمم خیر کا کام ہو جائے تاکہ یہ وقت پھر تو نہیں ہاتھ آئے گا. یعنی میں اس سے بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرتی رہتی کہ ہم سوچتے ہیں یہاں ٹائم کم ہے تو ساری زندگی ہمارے پاس کم ہے، پوری زندگی تھوڑی ہے. کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، تو کہاں ہے وقت؟ کس نے دیکھا؟ بہت جلدی ختم ہو جانا. تو جس طرح آنا تھا تو آنے سے پہلے میں کری تھی اچھا اب 1 مہینہ رہ گیا، اب اتنے رہ گیا، اب اتنا رہ گیا، اب 1 دن رہ گیا، اب 1 گھنٹہ رہ گیا، تو کیلکولیٹڈ ہوتا ہے ٹائم. تو پھر پہنچ گئے، پھر جہاز چل پڑا، پھر لینڈ کر گئے. پھر میں سوچی تھی کہ بالکل آخرت کے مراحل بھی اسی طرح ہیں، ہم سب اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں. تو کل میں بہت شدت سے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب میری جان کا آخری قطرہ جو ہے وہ باہر نکلے گا، وہ وقت بھی آ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں وہ دور ہے، وہ دور نہیں ہے. وہ کتنا بھی بظاہر دور ہے وہ نزدیک ہی ہے. یعنی عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے، وہ دور نہیں ہے. کل ما آتت فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اس نے ایک وقت میں آ ہی جانا ہے. تو اس لیے جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر چیز کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آتا ہے نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے یؤمنون بالغیب. 2 دفعہ ایمان کی بات ہے، اور تیسری دفعہ کیا ہے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون. وہ اگلا درجہ ہے، ایمان سے بھی آگے کا درجہ آتا ہے یقین کا. فحیات الانسان فی الارض ان ہی الا مرحلۃ قصیرۃ من رحلتہ الطویلۃ فی الکون. تو اس زمین میں انسان کی زندگی جو ہے ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے ایک طویل سفر کا. حیث کان فی صلب ابیہ، جب سے وہ اپنے باپ کے پشت میں تھا، وہاں سے سفر شروع ہوا ہے. ثم خرج الی بطن امہ،
اس جرنی کا پہلا سفر، پہلا سٹیپ کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں اتر آیا. ثم خرج الى الارض، پھر ماں کے پیٹ سے زمین پہ اتر آیا. ثم ينزل الى القبر، پھر قبر میں اترے گا. ثم يخرج في النهاية الى دار القرار في الجنة او النار، پھر آخر میں وہ دار القرار جنت یا آگ کی طرف نکلے گا. یہ انسان کی زندگی کا سفر ہے. وَنَصِيبُهُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ إِنْ هُوَ إِلَّا قَدَرٌ زَهِيدٌ مِّن نَصِيبِ الضَّخْمِ فِي الْوُجُودِ، اور اس کا حصہ، نصیب کہتے حصے کو، فی هذه الارض، اس زمین میں، ان ہوا نہیں وہ، الا قدر زہید، ایک اسمال سی اماؤنٹ ہے، یا ایک چھوٹا سا وقت ہے، من نصیب زخم، اس بڑے حصے کے مقابلے میں، فی الوجود، جو کائنات میں ہے. جنت ہو یا جہنم ہو، اس کے مقابلے میں یہ وقت کیا ہے، یہ زندگی کتنی ہے، دنیا کی زندگی کتنی ہے، اور اس میں سے ہماری زندگی کتنی ہے. کیونکہ آخرت تو والآخرت خیر وابقی، تو ہمیشہ باقی رہتا، یہ تو جانے ہی والی. میرے بیٹے نے کچھ کام شروع کیا تو بہت زیادہ، جیسے بچے ہوتے ہیں نا پیشنیٹ، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، جو بھی کرو گے نا، یہ ادھر ہی رہ جانا ہے، صرف تمہارے عمل نے تمہارے ساتھ قبر میں اترنا ہے. باقی جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے، چاہے نام کماؤ، چاہے مال کماؤ، چاہے کچھ بھی کماؤ، وہ سب یہی رہے گا، ساتھ کسی چیز نہیں جانا. یہ سوچ لو. کیونکہ ہوتا ہے نا، جب نیا نیا شوق چڑھتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے بس میں اڑ ہی پڑوں کہیں، اور اس اڑان میں پھر انسان اپنے فرائض بھی بعض اوقات نگلیکٹ کرنے لگتا ہے. والاحداث التي تحصل في هذه الارض ان هي الا فصل قصير من كتاب كبير، تو وہ واقعات جو اس زمین پر واقع ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی فصل ہے ایک بڑی کتاب کی. فصل چیپٹر کہتے ہیں، یہ چیپٹر کا بھی ایک حصہ، یعنی دنیا میں پیش آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں وہ بڑی کتاب کی ایک چھوٹی سی فصل ہیں. ان المسلم والکافر کلاہما قادم الی تلک الدار الاخرہ، مسلمان ہو کہ کافر ہو، سارے کے سارے آخرت کے گھر کی طرف جانے والے ہیں. ولکن المؤمن مستعد لها لمعرفته بها، مومن اس کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس کو جانتا ہوتا ہے کہ کل ہے. والکافر غیر مستعد لها، کافر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، لأنه لا يؤمن بها، کیونکہ وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا. ومن هنا لا يلتقي انسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها، اور یہیں سے نہیں ملتا وہ انسان جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا حساب رکھتا ہے، ما آخر دوسرے کے ساتھ، یعیش لهذه الدنيا وحدها، جو صرف اسی ایک دنیا کے لیے جیتا ہے، ولا ينظر ما وراءها، اور جو اس کے پیچھے ہے اس کو دیکھتا ہی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی دونوں ایک نہیں ہو سکتے، وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے جیتا ہے اور وہ جو دنیا کے لیے جیتا ہے. فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا میزان، ہر ایک کا ایک میزان ہے، ایک کرائٹیریا ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهَا خط، اور ہر ایک کا ایک راستہ ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا اتجاہ، اور ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا جزاء، اور ہر ایک کی ایک جزا بھی ہے، ایک بدلہ بھی ہے. هَذَا يَرَى ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتا ہے یا دیکھتا ہے. وَذَاكَ يَدْرُكُ مَا وَرَاءَ الظَّاهِرِ، اور وہ ادراک رکھتا ہے، یعنی مومن ادراک رکھتا ہے جو ظاہر کے بڑے ہے، پیچھے ہے. یرا المخلوق، مومن جو ہے مخلوق کو دیکھتا ہے، ویتجاوزہ الی الخالق، تو اس سے گزر کر خالق تک جا پہنچتا ہے. یعنی ہم کوئی پتا دیکھتے ہیں، کوئی درخت دیکھتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، چڑیا، چاند، ستارے کو کہتے ہیں سبحان اللہ، کون ہے بنانے والا. ویرا الصور ویتجاوزہ الی المصور، تصویر دیکھتا ہے اور مصور کے بارے میں سوچتا ہے. وَيُدْرِكُ أَنَّ هَذَا الْكَوْنَ يَسِيرٌ بِسُنَنٍ لَا تَتَبَدَّلُ بِأَمْرٍ وَإِذْنٍ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا چھوٹی سی ہے، ایسی سنتوں کے ساتھ، ایسے امور کے ساتھ، لا تتبدل، جو بدلتے نہیں، بِأَمْرٍ وَإِذْنٍ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو رب العالمین کے اذن کے ساتھ ہی بدلتے ہیں. سنن شاملۃ للظاہر والباطن، ایسی سنتیں، ایسے طریقے جو ظاہر و باطن سب کو شامل ہیں. والغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو، والدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کو، والحیات والموت، اور زندگی اور موت کو، والثواب والعقاب، ثواب اور عقاب کو. استاذہ میں پرسوں نا مجھے کسی نے بلایا، کسی کو شہادہ کروانی تھی، میڈ ان کی تھی. وہ کہتی ہیں کہ بڑے کتنے عرصہ ہو گیا میرے پاس ہیں، 15-20 سال سے، لیکن ایک ہی مطلب بحث کرتی تھی کہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور
نہ بدھسٹ تھی. تو بار بار یہ بات کر رہی تھی. تو کہتی ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مسلمان ہونا ہے اور کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میں جب گئی تو پہلے میں نے ان کو جا کے میں نے کہا یہ نہ ہونا کہ کل کو وہ دوبارہ سے مطلب پلٹ جائے. تو میں نے ان کو پہلے 15-20 منٹ یہی پوچھا اور میں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ کرسی ہے, یہ میز ہے, اگر میں یہ کہوں کہ یہ خود سے خود بن گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مانوں گی نہیں. کہنے لگے آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. میں نے کہا آپ پھر یہ جو چاند سورت اتنا سسٹم چل رہا ہے, انسان یہ کس نے بنائے؟ وہی ہے نا مخلوق سے آپ آگے نکل جائے. تو اس نے بھی شہادہ لی اور اسی بات پہ کہ صحیح ہے کہ ایک دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. الحمدللہ. وہذا هو الافق البعید الواسع الشامل الذي ينقل الاسلام البشریۃ الیہ. اور یہی وسیع افق ہے جو بہت وسیع اور شامل ہے جو بشریت کو اسلام کی طرف لاتا ہے. وَيَرْفَعُهَا بِهِ إِلَى الْمَكَانِ الْكَرِيمِ اللَّائِقِ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور ان کو بلند کرتا ہے اس عزت والی جگہ کے جو ان کے لائق ہے دنیا اور آخرت میں. فَهَذَا الْكَوْنُ كُلُّهُ قَائِمٌ عَلَى الْحَقِّ. یہ ساری کائنات حق پر قائم ہے. يَسِيرُ وِفْقَ سُنَنِ الرَّبَّانِيَّةِ جو ربانی سنتوں کے مطابق چلتی ہے. وَمِن مُقْتَضَيَاتِ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الْوُجُودُ أَن تَكُونَ هُنَاكَ آخِرَةٌ يَتِمُّ فِيهَا الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ. اور اس حق کے تقاضوں میں سے ہے کہ جس پر یہ کائنات کھڑی ہے کہ وہاں آخرت بھی ضرور ہو جس میں عمل کی جزا مکمل ہو سکے. وَيَلْقَى أَهْلُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ عَاقِبَتَهُمَا فِيهَا كَامِلَةً. اور اہل خیر اور اہل شر جو ہیں یعنی اچھے برے لوگ جو ہیں اس میں پوری طرح اپنے انجام کو پہنچے. وَإِنَّمَا كُلُّ شَيْءٍ لَهُ أَجَلٌ مَرْسُومٌ يَسِيرُ وِفْقَ حِكْمَةٍ مُدَبَّرَةٍ. اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ ایک وقت مقرر تک کے لیے لکھی ہوئی ہے جو اس کی تدبیر کی حکمت کے مطابق چلتی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجِيءُ فِي مَوْعِدِهِ لَا يَتَقَدَّمُ لَحْظَةً وَلَا يَتَأَخَّرُ. اور ہر چیز اپنے مقرر وقت پر آتی ہے, نہ اس سے پہلے آتی ہے اور نہ اس سے دیر کرتی ہے. چاہے موت ہو, چاہے کسی کا آنا ہو, چاہے کچھ ملنا ہو. کئی چیزوں میں انسان کتنا پریشان ہوتا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو جاتا. ویسے یہ بھی عجیب بات ہے, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں, ہم ملائکہ کو بھی مانتے ہیں, ہم قرآن کتابوں کو بھی مانتے ہیں, سب چیزوں کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تقدیر کو مانتے ہیں, لیکن تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان کمزور ہی ہے. اگر ہمارا ایمان تقدیر پہ مضبوط ہو جائے تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں, اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا. لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں, تو وہ ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ مقدر, قدر اللہ ما شاء. جیسے کہ بچے کی شادی نہیں ہو رہی یا جاب نہیں مل رہی یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, ایفرٹ لگا رہے ہیں آپ لیکن ابھی وقت نہیں آیا ہوتا, تو ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ ایک وقت ہے, ہوگا ایسے, پھر انسان ٹھہر جاتا ہے. ابھی کسی کا میسج آیا, وہ تیسری بیٹی ہوئی ہے اس کی, وہ بالکل ان کو ڈاکٹر نے بتایا ہی نہیں تھا کہ کیا ہے نا, ڈاکٹر بتا ہی نہیں رہے, اور وہ پورا سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہمارا بیٹا ہی ہونا. ابھی شناس ہوا ہے, کوئی قدر اللہ کی بات ہے, اللہ کو پتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں. اب جیسے میری بھی تیمیہ جو ہے وہ تیسری ہے نا, تو میں اس وقت UK میں تھی, پڑھ رہی تھی, تو جب وہ پیدا ہوئی تو باقاعدہ ہمارے جو نیبر تھے وہ افسوس کرنے کے لیے آئے, اور ہم اتنے خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا ہے. اور جب پیدا ہونے والی تھی تو سب کہتے تھے تم اسٹوڈنٹ ہو اور اس کو پالو گی کیسے, فلاں اسکالر کا بھی فتویٰ ہے 120 days کے اندر ختم کرا دیں تو اپنی جان آسان کرو. یہ کچھ میں نے کہا نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے کسی مقصد کے لیے ہی کسی کو بھیجا ہے نا. اللہ کو پتا تھا کہ میں PhD کرنے جا رہی ہوں, مجھے خود نہیں پتا تھا لیکن اللہ کو پتا تھا. یہ اللہ نے مجھے تھام کے رکھا نا, ورنہ جتنے مجھے فتوے مل رہے تھے اور جتنے مجھے باتیں سننے کو مل رہی تھی, اور میں اگر باتوں میں آ جاتی تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ نے ثابت قدم رکھا. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے الحمدللہ, کہ یہاں تو میں اپنی جان آسان کر لوں تو کل کا کیا ہوگا. اور معاملات کو پھر انسان اللہ کے سپرد کر دے. وقتی طور پر مشکلات ضرور آتی ہیں, ایسا نہیں آتی, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آسانی بھی کر دیتا ہے.
لیکن گریجولی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا یقین ہوتا ہوگا. ہاں یہ تو ہے. آپ جب چھوٹی چیز پہ کلمہ کرتے ہیں پھر اس کی آپ کی ہمت بنتی ہے کہ آپ بڑی چیز. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو ایمان کے مطابق ٹیسٹ کرتا ہے نا. پہلے چھوٹا ٹیسٹ آتا ہے, پھر اس سے بڑا آتا ہے, پھر اس سے بڑا آتا ہے, پھر دکھاتے ہیں. ماشاء اللہ یہ بچوں کے لیے ہمارے بہت سیکھنے کے لیے ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک میریکل تھوڑا شیئر کر سکتی ہوں. جب وہ میرے بیٹے ریحان کی بات تھی کہ ان کی کوئی پروموشن تھی بہت رکی ہوئی تھی, اور سپٹمبر سے مئی سے ایکچولی لاسٹ مئی سے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا کہ دینا ہے یہ ڈیو ہے, اور سی او انوالو ہو گئے, سب انوالو ہو گئے. تو وہ پروموشن اتنی تھی ماشاءاللہ کہ وہ کہتے تھے اب اتنا بڑا جمپ تو کمپنی میں ہوتا ہی نہیں ہے, ہم دے ہی نہیں سکتے. باہر میں ہوتے ہوتے میں نے کہا بیٹا قدر اللہ چھوڑ دو, اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں. مگر آپ کو پتا ہے بچے کہ نہیں یہ ڈیو ہے, رات دن ان کے دماغ پہ سوار تھا یہ ڈیو ہے. خیر میرے میاں نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, چھوڑ دو اور بس اپنا کام کرو. آپ یقین کریں کہ جو انہوں نے پروموشن مانگی تھی وہ نہیں ملی, انہوں نے کہا نہیں دے سکتے. اب 3 دن پہلے ان کو اس سے بڑی پروموشن ملی. سبحان اللہ. بارک اللہ. میں تو اسپیچ لیس. میں نے کہا اب دیکھو, اب ہمیں کچھ نہیں بولنا, پروف ہو گیا. بالکل. میں نے کہا 6 مہینے سے آپ کتنا تھک رہے تھے. اب وہی تو تقدیر پر اگر ایمان ہے تو وہ تھکنا ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائی کا بڑا والا بھائی, اس کا جو سب سے پہلا بیٹا ہوا تھا, پہلا بچہ کا, تو بڑی خوشی تھی. تو بولا پپو نام رکھے, تو میں نے نام رکھا ان کا شرین. تو پتہ چلا بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو گیا. بچے نے فائٹ کیا اپنی ایج تک آیا, 13 ایئرس کا ہو گیا. لیکن آخر میں ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ اس کو وینٹیلیٹر پر ڈالنا ہے. اس کے سب چیزیں پھٹ گئی ہیں, سب کچھ بھی اندر نہیں ہے. مجھے ہے نا دل و جان سے بہت عزیز تھا. پچھلے سال 13 دسمبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور ڈیتھ بھی اتنے خوبصورت انداز سے کہ کوئی بندہ بتاتا نہیں ہے کہ میری روح کب سو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے نا ابھی ٹانگے میں میری جان نہیں ہے, اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, مجھے چکر آ رہے ہیں. تو بھائی نے بولا شریم آنکھیں بند کر دو اور کلمہ پڑھو. تو اس نے آنکھیں بند کری اور بھائی نے ادھر ہاتھ رکھا ہاتھ پہ, تو بولا صرف اتنا ہوا. 13 دسمبر فجر کے ٹائم سے پہلے 4:30 بجے ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ موت توڑ دیا تھا اس نے ہمیں گھر والوں کو. تو کل 13 دسمبر تھا, ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ اب فرشتے آئے تھے, شریم کو کیا پوچھا ہوگا, کیا کہا ہوگا, کس طرح سے اس کی روح قبض ہوئی ہوگی. اتنے میں نا میرے موبائل پہ کال آئی, تو میرے ہسبینڈ گھر گئے کہ گھر سے کال آئی, خیریت ہے. بھائی نے کال کری کہ مبارک ہو, میرے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو میں اتنا حیران ہوئی. 13 دسمبر 4:30 بجے کا ٹائم, اور میری بھابھی کو ڈاکٹر نے 25 دسمبر دیا تھا. تو میں نے اپنی بھابھی کو بولا 13 دسمبر ہوا. وہی لیتا ہے وہی دیتا ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. وَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْبَشَرُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور اگر انسان یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی, فَإِنَّ هَٰذَا لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہوگی ہی نہیں. وَلَٰكِن تَأْجِيلُهَا يُغْرِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَخْدَعُهُمْ, لیکن اس کا دیر سے آنا یا تاخیر سے آنا دھوکے میں ڈال دیتا ہے ان لوگوں کو جو دنیا کی ظاہری زندگی کا ہی بس علم رکھتے ہیں, اور وہ ان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. یعنی وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر آ نہیں رہی تو اس کا مطلب آئے گی نہیں. فَمَاذَا يَنْتَظِرُ هَٰؤُلَاءِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعِقَابِ, تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ عذاب یا سزا میں سے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ورضوا بالحیات الدنیا, اور وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے. واطمأنوا بها, اور اس پر مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون, بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وماذا ينتظر المؤمنین الذین جمعوا بین الایمان ومقتضاہ, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مومن جنہوں نے جمع کر لیا ایمان اور اس کے تقاضوں کے درمیان,
من الاعمال الصالحۃ نیک اعمال المشتملۃ علی اعمال القلوب جو دل کے اعمال پر مشتمل ہیں، وہ اعمال الجوارح اور جوارح کے اعمال پر یعنی اعضاء کے اعمال پر علی وجہ الاخلاص والمتابعۃ اخلاص اور سنت کی پیروی کے مطابق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم رہنمائی کرے گا ان کا رب بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے یا ان کے ایمان کی بدولت، تجری من تحتہم الانہار جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغوں میں. وہاں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا انجام بتایا گیا، اور یہاں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو جنت کے باغوں کی طرف راہ دکھائے گا. دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کی پکار اس میں پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام اور ان کی دعائے زندگی اس میں سلامتی کی ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللہم علمنا ما ينفعنا اے اللہ ہمیں سکھا جو ہمیں فائدہ دے، وانفعنا بما علمتنا اور جو تو نے ہمیں سکھایا اس سے ہمیں نفع پہنچا. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم والا خوب حکمت والا ہے. اللہم اے اللہ رب جبرائیل جو رب ہے جبرائیل کا، و میکائیل اور میکائیل کا، و اسرافیل اور اسرافیل کا، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ جاننے والا غیب اور حاضر کا، انت تحکم بین عبادک تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک اپنے اذن سے مجھے ہدایت عطا کر جس معاملے میں حق میں اختلاف کیا گیا. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم کیونکہ تو ہی ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بندوں کو ہدایت دینے والا ہے، اس لیے اسی سے ہی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.